تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال تعالى: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، دینی بھائیو، الحمدللہ میں اور آپ پوری امت مسلمہ اس وقت بہت بڑی ذمہ داری سے، یعنی کہ اپنی اپنی قربانیوں سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے پیش فرما کر یہ امید کرتے ہوئے کہ خداوند قدرت نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسے قبول کر لیا ہوگا، اور اللہ کرے ہم سب کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے. تو تمام نے تقریباً جن کو اللہ نے صاحب حیثیت، صاحب ثروت بنایا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، ان لوگوں نے اس عمل کو انجام دیا. الغرض دوستو، بزرگو، یہ جو دین اسلام ہے یہ مکمل ایک دستور حیات ہے، ضابطہ حیات ہے کہ دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں، تمام بھلائیاں وہ دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کہ جس عمل میں اللہ کا حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، وہ دین ہے. اور جس میں دونوں طریقے نہ ہوں، یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، اللہ کا حکم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، وہ دین نہیں کہلا سکتا. تو دوستو بزرگو، تو شریعت نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ نماز، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا دیگر اعمال، دوستو بزرگوں، ہر عمل اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہے.
ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، اس کی ایک قوت ہوتی ہے، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز نمازی کو بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، برائیوں سے روکتی ہے۔ اور زکوٰۃ قرآن کریم میں آتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ ساتھ جان کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے والے کا مال بھی پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، اس کی جان بھی کیا ہو جاتی ہے؟ پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے اس وجہ سے فرض کیے گئے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو نماز کی حقیقت، نماز کا مقصد یہ ہے، روزوں کا مقصد یہ، زکوٰۃ کا یہ۔ اور حج کے بارے میں کیا فرمایا کہ حج کرنے والا گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل میں کیا ہو جاتی ہے؟ اس کے رگ رگ میں، اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہے، بالکل جم جاتی ہے۔ کہ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، اس میں کوئی بےہودگی نہیں، بیکار کام سے بچتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے رجع کیوم ولدته امہ، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے۔ تو حج کے بارے میں یہ فرمایا کہ حج کا یہ مرتبہ ہے اور اس کی یہ تاثیر ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، اس وقت موجودہ دور میں جہاں ہر عمل میں کچھ نہ کچھ ضعف، کمزوری ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم، امت مسلمہ اس وقت جن اعمال کو کر رہی ہے اپنی روزمرہ زندگی میں، تقریباً ہر عمل میں کچھ نہ کچھ ضعف ہے، نمازوں میں بھی، ہمارے روزوں میں بھی، ہمارے حج میں، ہمارے زکوٰۃ میں بھی، سب میں۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ جو کمزوری جس کا امت مسلمہ شکار ہے دوستو بزرگوں، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، کہ اعمال کی حقیقت سے امت آج خالی ہے۔ کیوں؟ وہ ہر عمل کو رسم و رواج کے طور پر کر رہی ہے۔ کس کے طور پر کر رہی ہے؟ کہ رسم بنا لیا، رواج بنا لیا۔ ایک شاعر کہتا ہے، بلکہ علامہ اقبال کا شعر ہے رحمہ اللہ، کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ حقیقت کس میں کھو گئی؟ روایات میں کھو گئی، اور یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ کہ جتنی خرافاتیں عبادت کے نام سے، جتنی جہالتیں عبادت کے نام سے، دین کے نام سے امت کر رہی ہے، الامان والحفیظ، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کہ ہر قوم میں، ہر جگہ بظاہر وہ ایمان والا ہے، اللہ کے نبی کا امتی ہے، لیکن اس کی عبادتیں وہ رسم و رواج بن کر رہ گئی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کا مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ کہ اسے نماز آدمی کو برائیوں سے روک دیتی ہے، اس کو اندر سے پاک بنا دیتی ہے۔ کتنے آپ کو لاکھوں ایسے نمازی ملیں گے، بظاہر ماشاءاللہ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ حرام سے نہیں بچتے، ان کی زندگی خرافات سے، برائیوں سے پاک نہیں ہے۔ کسی ایک عمل کا کر لینا، باقی اعمال کو چھوڑ دے دینا، یہ امت کی شان نہیں ہے۔
کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے دیندار بن جاؤ، کہ کامل ایمان والے بنو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں دونوں جہاں کی کامیابی۔ تو اتنے لوگ جو نمازی ہیں، نماز کا مقصد ابھی زندگی میں ان کو حاصل نہیں ہوا کہ ماشاءاللہ سجدے پہ سجدے ہو رہی ہیں، برسوں سے نمازی ہیں، لیکن زندگی میں حلال حرام کی تمیز نہیں آئی، کہ منہیات سے ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے، کہ جن چیزوں سے اللہ نے مکمل بچنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، نہ ان چیزوں کو کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے نہ ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ یہ رسم کے طور پر ادا کرنے کی وجہ سے کہ نماز کہ بھوک لگی کھانا کھا لیے، پیاس لگی پانی پی لیے، چائے کی ضرورت پڑ گئی چائے پی لیے، ایسے نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لیے، لیکن نماز ہم سے چاہتا کیا ہے؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی نماز باہر والی زندگی نماز کی ترتیب پر آ جائے، جیسے تکبیر تحریمہ باندھ کر نماز میں اللہ اکبر داخل ہو گئے۔ کیا مطلب تکبیر تحریمہ کا؟ سن رہے بھائی، کیا مطلب تکبیر تحریمہ کا؟ کہ جو چیز اب تک حلال تھی وہ بھی حرام ہو چکی، نماز کے باہر جو چیزیں اب تک حلال تھی، جیسے ہی نماز کی تکبیر کہتے ہوئے رکعت باندھ لیا گیا، اب وہ چیزیں بھی جو حلال تھی حرام۔ کیا مطلب؟ نمازی آدمی نماز میں کوئی کھا نہیں سکتا، کوئی چیز پی نہیں سکتا، کسی سے بات کر نہیں سکتا، وہ چیزیں جو نماز کے باہر کر سکتا تھا اب وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ نماز ہے، اسی وجہ سے تکبیر تحریمہ ہے۔ تو دوستو بزرگوں، کتنی میری باہر والی زندگی نماز کی ترتیب پر آئی ہے، کہ نماز میں آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، اعضاء کی، دل و دماغ کی، اللہ کے سامنے جھکنے کا اعتراف کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی تو ہے، اس کے سامنے جھکنے کا جو اعتراف ہے، اپنی عاجزی اور مسکنت کو ظاہر کرنا ہے۔ باہر والی زندگی میں کیا ہے؟ کتنی عاجزی ہے، کتنی انکساری ہے، کتنا اللہ کا ڈر خوف ہے، کتنی ہم برائیوں سے بچ رہے ہیں، آنکھ کی حفاظت کتنی بار ہو رہی ہے، دل و دماغ کی، کانوں کی حفاظت باہر کتنی ہو رہی ہے، کہ مجھے اور آپ کو، مجھے سب سے پہلے، پھر ان بیانات کے ذریعے سے، ان مذاکروں کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو اس نماز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میری نماز کا کیا حال ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کا دین بن گیا، ماحول ہو تو ہم بھی ماحول کے بہاؤ میں بہہ گئے۔ یہ کیا دینداری ہے کہ جیسا دیش ویسا بھیس، جیسے کلچر ویسے میں اپنے آپ کو اس سماج کا عادی بنا لیا، تو یہ میں اللہ کا فرما بردار کیسے بنا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں یا میں ماحول کا بندہ ہوں؟ کہ جو اٹھا لے اس کے گود کا بچہ بن جانا۔ جو ماحول، جس خطرناک ماحول میں آدمی جی رہا ہے، جو ماحول جس کی طرف مجھے دعوت دے دے اس کی طرف چلے جانا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ جو اٹھا لے اس کے گود کا بچہ بن گیا۔ یہ رمضان میں ماحول ہے، دیکھو ماشاءاللہ بچے کیا بوڑھے کیا نوجوان، حالات کی تبدیلی، ایک ماحول ان کے اندر تبدیلی لے آتی ہے کہ برسوں جو نمازی نہیں تھے وہ آج بھی سجدے کرنے لگ گئے، شرابی وہ مسجد میں، کبابی وہ مسجد میں، زانی وہ مسجد میں، ماشاءاللہ ایک ماحول ہے۔ ماحول ہٹا، عبادت بھی کیا ہو گئی؟ بس ختم۔ اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح روزے، اسی طرح حج، کہ بہت ساروں نے زکوٰۃ دیا ہے، ادا کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کیا مقصد؟ میں نے بتایا شروع میں کہ زکوٰۃ کا مقصد میرے مال کو پاک کر دے، میری جان کو پاک کر دے، کہ دنیا کی محبت ختم ہو جائے، آخرت کی محبت دلوں میں آ جائے۔ کتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کتنوں کے اندر اللہ کی محبت آئی ہے؟ دنیا کی محبت کن کن کے دلوں سے خالی ہے، ختم ہے؟ ذرا دل کا جائزہ لیں کہ ہر سال ماشاءاللہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیا وہ مال کی محبت ابھی باقی ہے یا ختم ہوئی ہے؟
روزے ہر سال رکھ رہے ہیں، روزے سے فارغ پوری امت ہوئے ہیں رمضان کے بعد، کتنا تقوی، اللہ کا ڈر کتنا آیا ان روزوں سے۔ اسی وجہ سے ہر ماہ ایام 20 کے روزے رکھنے کا حکم ہے کہ سنت ہے۔ یہ نفس صرف رمضان کے روزوں سے قابو نہیں آ سکتا، اسے قابو میں لانے کے لیے کم سے کم کیا کرو، ہر ماہ ایام 20 کے روزے رکھو، یہ سنت ہے، نبی کی سنت ہے، تاکہ نفس کنٹرول میں رہے، قابو میں رہے۔ اسی طرح حج ہے، اللہ اکبر، حاجی کیا شان ہے، کیا ادا ہے، تقریباً اس کی فضیلت حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ ویسے لوٹے گا جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بتائی کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، ویسے لوٹے گا انشاءاللہ۔ ابھی 16 تاریخ سے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے ہمارے اس حلقے میں بھی، اس محلے میں بھی، گویا کہ ویسے آ رہے ہیں گویا کہ ان کو ان کی ماؤں نے ابھی جنا ہے، ایسے معصوم گناہوں سے آئیں گے۔ لیکن ایسے کون ہوں گے؟ فرمایا جن کی وہ حج وہ قبول ہو گئی ہو، جن کی سعی، جن کے طواف، جن کی قربانیاں، ان کا مینا میں ان کا سعی، ان کا طواف، ان کا وقوف، ان کا مینا، ان کا ہر ارکان اگر وہ قبول ہوا ہوگا، اللہ کرے سب کی طرف سے قبول ہو چکا ہو۔ ہم اللہ سے یہی امید کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ علامتیں کہ حج کے بعد زندگی بدل جائے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو عاجز بنا کر ایک عجیب کیفیت کے ساتھ جن حاجیوں نے حج بیت اللہ کیا ہے وہ اثر ساری زندگی باقی رہے۔ ایسا نہیں کہ پہلے حاجی نہیں تھا حاجی کہلاؤں، پہلے صرف حاجی تھا الحاج کہلانے لگوں، اگر یہ نیت ہے تو پھر سارا 4.5 لاکھ روپے یا اور 8-9 لاکھ روپے سب برباد، کچھ نہیں ملا تمہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ ہر عمل کی تاثیر، قرآن کریم میں ہر عمل کی تاثیر، ایک عمل ایسا کہ آدمی کو متقی، پرہیزگار، اللہ والا بنا دے، زندگیوں میں سکون ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آخر کیا وجہ ہے میرے ان نمازوں سے، میرے ان صدقے زکوٰۃ سے، حج سے، روزوں سے میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی بات جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کو یاد کرنے میں ہے، کہ ان تمام عبادتوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آخر یاد کرنے کے باوجود یہ تو ایسا ہوا کہ کھانا کھائے پیٹ نہ بھرے، پانی پیے پیاس نہ بجھے، کہ نماز برسوں سے پڑھ رہے ہیں، آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ 2 رکعت والی نمازوں میں صحابہ اپنا ہر مسئلے کا حل، نماز خود نبی اذا حزبہ امر ففزع الی الصلاۃ، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی کو جب بھی کوئی سخت معاملہ، کوئی بیماری، کوئی رکاوٹیں، کوئی پریشانی پیش آتی، فوراً نماز کی طرف اللہ کا نبی رخ کیا کرتے تھے، کہ جس نماز سے کام نہ بنے، بھئی دنیا کے مسئلے میری نماز سے حل نہیں ہو رہے ہیں، آخرت کے مسئلے کیا خاک حل ہوں گے؟ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ اور بات ہے، ہمیں فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، یہ اور بات ہے، اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ہم سنتے ہیں مرے ہوئے خچر کو زندہ کر لینا، مرے ہوئے بچے کو اپنا لخت جگر بچے کو زندہ کر لینا، یہاں تک کہ ایک صحابی آ کے نماز پڑھ کے کچھ مانگ کے گئے ہیں، پوچھا نبی نے، جانتے ہو اس صحابی نے کیا مانگ کے گئے ہیں، کیا مانگ کر گیا ہے؟ پوچھا کیا مانگ؟ ہمیں نہیں پتا۔ نبی نے فرمایا یہ 2 رکعت والی خشوع خضوع نماز پڑھ کر اس نے اپنے ٹوٹے ہوئے جوتے کے تسمے کے بارے میں، ایک صحابی کے بارے میں فرمایا گھر میں نمک نہیں تھا، نمک مانگ کے گئے ہیں اپنی نماز میں۔ تصور نہیں کر سکتے، چھوٹی چیز کیا، بڑے بڑے حالات میں ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، لوگوں کے پاس، غیر اللہ کے پاس کیا حق ہے؟ وہ بھی تو بندے ہیں، وہ بھی مخلوق ہے، یہ ضرورت بھی مخلوق ہے، حاجتوں کے بنانے بگاڑنے والے اللہ ہیں، کیوں ہم وہاں بھاگ رہے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ اس کا مطلب میرے بھائیوں، ہر عمل جس میں اتنی بڑی تاثیر ہے، وہ تاثیر ختم ہونے کی وجہ ہمارا عمل وہ حقیقت سے خالی ہے، رسم و رواج بن گیا۔ لوگ کرتے ہیں رسم و رواج کے طور پر، باپ دادا کرتے تھے، خاندان والے کرتے آئے ہیں، اسی وجہ سے ہم جو کچھ کر رہے ہیں، صرف نماز نہیں، جتنی عبادتیں، یہ چلے پتہ نہیں کیا کیا، یہ رسمیں، یہ چادریں، یہ نظریں، یہ نیازیں، پتہ نہیں جتنی خرافات امت میں ہے،
یہ کڑوی گولی ہے، اسے شفا سمجھ کر پی جانا ہے۔ مجھے اور آپ کو، ہمارے ان دینی بھائیوں کو، میرے بھائیوں، قسم خدا کی یہ ایسے چیزوں سے دین کو کوئی سروکار نہیں، میرے ان اعمال کی دین کو قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے لیے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جن بھائیوں نے قربانی دی ہے۔ اتنا بڑا عمل قربانی ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اسی کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ وقت میں برکت اور مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اتنا بڑا عمل ایسا نہیں کہ بھئی جانوروں کے گردن پر چھری چل گئی، ادھر خون نکلا، ادھر گوشت کٹا بٹا، فریجوں میں جمع اور کھا لیے، ڈکار لے لیے، ختم۔ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسے رمضان آیا تو ماحول آیا تو ہم نمازی، سال میں ایک دفعہ جانوروں کے گردنوں پر چھری چلا کر ہم مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ یہی تو ہو رہا ہے، میں بھی یہی کر رہا ہوں، آپ بھی، پوری امت اس وقت یہی کر رہی ہے۔ بھئی کرنا کیوں، میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ کیوں فرض کیا گیا، کیا ادائیں ہیں، کیا وہ قربانیاں ہیں، کیا وہ دعائیں ہیں، بار بار کہہ چکا ہوں، پھر کہتا رہوں گا، جب تک یہ قربانی کا عمل دلوں میں رس نہ جائے، اس کی حقیقت مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ جب تک یہ مجھے اور آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے سامنے یہ مذاکرہ بار بار لایا جائے، کہا جائے، تاکہ اب نہیں تو موت سے پہلے ایک قربانی ایسے ادا ہم سے ہو جائے، اس کی حقیقت کھل جائے ہماری زندگی میں، ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، عید کے موقع پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، ان قربانیوں سے اللہ کو نہ تمہارے گوشت کی اور نہ خون کی ضرورت، بلکہ ان قربانیوں کے ذریعے سے جو اللہ کا تعلق ان کے ذریعے سے قائم ہوا ہے، بندے اور خالق کے درمیان میں وہ تعلق کتنا بنا، اس میں کتنی سچائی ہے، اس میں کیا حقیقت ہے کہ قربانی کے بعد زندگی میں کتنا اللہ کا ڈر خوف آیا کہ ہر جو جانور جو کٹا ہے، بزبان حال ہر جانوروں نے یہی کہا ہے کہ جناب ہم کو تو تم نے اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا اور ہم ذبح ہو چلے، لیکن کتنا تمہارے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کا کتنا جذبہ پیدا ہوا۔ ہم سر کٹا چکے، تم گردن جھکا بھی نہیں سکتے، اللہ کے بندے ہو۔ ایک جانور اپنے مولا کو سمجھتا ہے، حقیقت کو پیدا کرنے والے خالق و مالک کو سمجھتا ہے، اور اپنے پیدا کیے جانے کے مقصد کو سمجھتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے بنایا ہے ایمان والوں کے فائدے کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، تم سب کے سب کس کے لیے ہو، ساری دنیا تمہارے لیے۔ یہ جانور ولکم فیہا منافع، ان جانوروں میں کیا فرمایا، لکم فیہا دفء، کہیں فرمایا جانور ہیں تمہارے لیے، اس میں، اس کی کھالوں میں، اس کے گوشت میں نفع ہی نفع ہے، یہ تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اور تم آخرت کے لیے بنے ہو۔ تم کس کے لیے بنے ہو کہ جانور تو اللہ کے نام میں ذبح ہو جائے، لیکن میری انانیت، میری اکڑ کو، میری خواہشات کو میں نے اس کا گلا نہ گھونٹا ہو، اس پر چھری نہ چلائی ہو، تو پھر بیکار ہے میرے بھائیوں۔ چاہے ہم بڑے سے بڑے قربانی کا جانور ذبح کیے ہوں یا چھوٹے سے چھوٹا، یا حصہ داری میں کوئی شراکت اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کو تو مطلوب کیا ہے، اس کے ذریعے سے جو اللہ کا قرب تمہیں ملا ہے، کتنا اللہ کا ڈر آیا ہے۔ پہلے بے نمازی نہیں تھے، اب نمازی بن گئے۔ پہلے حلال حرام کی تمیز نہیں تھی، اب ذبح کے بعد، قربانی کے بعد حلال کی تمیز، حرام سے بچنے کا جذبہ آیا۔ پہلے سنتوں پر چلنے کا شوق نہیں تھا، اب سنتوں پر چلنے والے بن گئے۔ یہ اصل قربانی سے مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں بہت بڑا کیا ہے، نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تمہارے لیے نمونہ ہے، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا باب ہے، جینے کا سلیقہ، مرنے کا سلیقہ بتلایا گیا ہے۔ یوں ہی نہیں، قربانی کے جو ذبح کے وقت جو دعا پڑھا جاتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
میری قربانی نہیں، میرا جینا میرا مرنا اے اللہ وہ تیرے لیے، تیری محبت کے لیے، تیری دین کے لیے۔ تو جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے، تو کیا نمونہ ہے؟ کچھ چیزیں اس میں بہت ساری چیزیں، خاص چیزیں جو کہ نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر آپ حضرات کے سامنے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں، جانور کو ذبح کرنا، جیسے کہ میں نے کہا ہر جانور ذبح تو ہو گیا، لیکن بزبان حال ہر جانور نے ہم سے یہی التجا کی ہے، مجھے تو جناب نے آپ نے اللہ کے راہ میں ذبح کر دیا، اب تمہارے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کا کتنا جذبہ پیدا ہوا ہے؟ اگر مرتے وقت کچھ کہہ جاتے تو ضرور یہی کہتے جاتے کہ اللہ کے لیے مجھے تو ذبح کر دیا، بس آپ کو ذبح ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنی گردن کو اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ جھکانا ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو ذبح نہیں کیا۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جانور جو ذبح ہوتے ہیں ان کی بھی تو جان ہے، وہ بھی تو جان دے رہے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں جانور بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ ذبح کرنے والوں پر کیا کر دیتے ہیں؟ الٹا حملہ کر دیتے ہیں، کئی دفعہ جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ذبح کرنے چلے خود ذبح ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر کہ شکار کرنے چلے خود شکار ہو چلے۔ تو ایک واقعہ یاد آتا ہے، مالک بن دینار رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ حج کے سفر میں تھا، پیدل حج پہ جا رہا ہوں، راستے میں ایک نوجوان پر نظر پڑی، میرے پاس تو سفر میں توشہ ہے، سب کچھ ہے، اس بیچارے کے پاس نہ توشہ ہے نہ پانی ہے، کچھ نہیں، بس ایسا ہی چل پڑا ہے۔ اس سے ہم نے پوچھا اس نوجوان سے، بھائی ذرا غور سے سنیں اس واقعے کو اور اندازہ لگائیں کہ اللہ کی محبت میں لوگ وقت پڑے تو جان کی جو بازی لگاتے ہیں کہ وقت پڑے تو آج ہم جانور ذبح کیے ہیں، وقت پڑے تو ہم اپنی جان بھی لٹانے کے لیے دین کے لیے تیری محبت میں کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ تو اس سے پوچھا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں کتنے بڑے مشہور صوفیہ میں سے ہیں، کابر امت ہیں رحمہ اللہ۔ پوچھا اس سے بھی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں اسی کی طرف سے آ رہا ہوں۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اسی کی طرف جا رہا ہوں۔ پوچھا توشہ بسترا کھانا پینا؟ کہا اسی کے ذمے۔ کس کے ذمے؟ ارے کہاں سے آ رہے؟ اسی کی طرف سے۔ کہاں جانا؟ اسی کی طرف جانا۔ توشہ بستر اسی کے ذمے۔ آخر وہ کون ہے؟ آخر کیا چیز تم نے آخر کچھ تو لے رکھا ہے اس سفر کے لیے؟ تم جانتے ہو اتنا بڑا سفر بغیر توشے کی تیاری کے تو نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ارے میاں جاؤ ہٹو، اپنا کام کرو، میں نے اپنے اس سفر کے لیے، مبارک سفر کے لیے 5 حروف کو اپنا توشہ بنا لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، سورۃ مریم کی ابتدائی آیت ہے۔ اس کے معنی وہ نوجوان بتانے لگا حضرت مالک بن دینار سے۔ کاف کے معنی کافی، کفایت کرنے والا، ہا کے معنی ہادی، ہدایت دینے والا، یا کے معنی مودی، ٹھکانہ دینے والا، کاف یا عین، عین کے معنی مودی، ٹھکانہ دینے والا، اور عین کے معنی کہا عالم، ہر عمل سے باخبر، ہر بات سے باخبر عالم، اور یا کے معنی مودی، ٹھکانہ دینے والا، اور صاد کے معنی بتایا کہ سچا، صادق، اپنے وعدوں کا سچا، اپنے باتوں کا سچا۔ اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا جس سفر میں جس کا ساتھی کفایت کرنے والا، ہدایت دینے والا، ٹھکانہ دینے والا، ہر بات سے باخبر ہو اور اپنے وعدوں کا سچا ہو، اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے توشے کی کیا ضرورت؟ اسے کھانے پینے کی کیا ضرورت؟ کسی اور پر وہ کیسے اسے اللہ ضائع کر سکتا ہے جس کا ساتھی ایسا ہو، ان صفات کا مالک ہو۔ آگے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد ارکان کے وقت وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ اب جب کچھ دنوں کے بعد نظر پڑی تو مینا میں نظر پڑا، اور وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا کہ لوگ اپنے جسموں سے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کا، اگر وہ اللہ کی ذات کا طواف کرتے اس کعبے سے بھی بے نیاز ہو جاتے۔ اصل تو وہ ان چکروں کا کیا مقصد ہے؟ اصل تو اللہ کی محبت ہے۔ حج کا مقصد میں نے بتایا، چونکہ حج بھی رسم بن گیا۔ ایک حاجی کو دیکھا
آج کل سوشل میڈیا میں بڑا وائرل ہو رہا ہے، وہ رمی جمعرات میں کنکریاں مار رہا ہے سیلفی کے ساتھ. کسی نے وہاں مذاق کے طور پر کہا، وہاں سے شیطان کہہ رہا ہے مجھے کنکر مار رہے ہو، حالانکہ میں تو تیرے ہاتھ میں ہوں. میں کہا ہوں؟ یہاں نہیں ہوں، یہاں تو بعد میں ہوں. پہلے میں کس میں ہوں؟ تیرے ہاتھ میں، موبائل کے سیلفی کے ساتھ تیرے ہاتھ میں ہوں. پہلے مارنا ہو تو پتھر کدھر مار، اپنے موبائل پہ لگا تو وہ اصل لگے گی دل پر. تو چونکہ حقیقت سے خالی عبادتیں اس وجہ سے کیا حاجی کیا نمازی سب بھول گئے ان کا مقصد کیا ہے. تو کہنے لگا اگر لوگ حقیقت کے ساتھ طواف کرتے تو کعبۃ اللہ سے بھی بے نیاز ہو جاتے. اور آگے کہا لوگ قربانی کرتے ہیں اپنے جانوروں کی عمدہ، کوئی اپنی حیثیت کے مطابق. اے اللہ میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کوئی جانور کوئی مال نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی جان کو جو کچھ میرے پاس ہے اس وقت وہ میری جان ہے، نذرانے کے طور پر اے اللہ میں اپنی جان کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. ایک کر ایک چیخ ماری اور مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب یہ مر کر گر پڑا، جیسے اس کی روح قبض ہو گئی، غیب سے آواز آئی یہ اللہ کا قتیل ہے، اللہ کا دوست ہے. اس کی اس قربانی کو، اس بڑی قربانی کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. ھذا قتیل اللہ. حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں تجویز و تکفین غسل کے بعد میں پریشان رہا، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا کیا ہوا ہوگا اس کا انجام. اب جب رات میں نیند لگی ہے اس نوجوان کو دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا تیری اس قربانی کا؟ کہا بہت بڑا رحم و کرم کا معاملہ میرے اللہ نے اس قربانی کی برکت سے میرے ساتھ کیا ہے. کیا کیا ہے؟ کہا جو معاملہ شہدائے بدر کا ہوتا ہے اس سے بلکہ اس سے کہیں دگنا اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے پوچھا اتنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن صحابہ شہدائے بدر سے زیادہ کیسے؟ کہا وہ شہید ہوئے ہیں کفار مکہ کی تلوار سے اور میں شہید ہوا ہوں عشق مولا کی تلوار سے. کس کے تلوار سے؟ عشق مولا کی تلوار سے شہید ہوا ہوں، اور وہ تو شہید ہوئے ہیں صحابہ بدر کفار کی تلوار سے. اس وجہ سے ضروری نہیں کسی ایک چیز میں بڑھوتری کافی ہے، ورنہ صحابہ کا ہونا، صحابی کا جو ٹائٹل مل جانا، یہ غیر صحابی زندگی پر وہاں ان کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا. تو سمجھانے کے لیے ہے میرے بھائیوں، اصل قربانی کا مقصد یہی ہے. اللہ چاہتا تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو براہ راست کہہ سکتا تھا، بجائے خواب کے حکم دیتا ذبح کرو. اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہیں آج کی دور کی طرح جو تعویل کرتے ہیں، حضرت ابراہیم بھی کہہ سکتے تھے یہ تو خواب ہے، ضروری نہیں ہے ذبح کرنا. بیٹے یہ تو خواب ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، تیار کرنے کی دور کی بات. یا پھر آج کے دور میں جیسے پوچھا جاتا ہے اس کی کیا مصلحت ہے، قربانی کیوں کرنا ہے، اتنا بھوک ہے، اتنا رفائی کام کرو نا بھائی، اتنے جانوروں پر رحم نہیں آتا، اتنا فنڈ ہر سال لاکھوں اربوں میں پیسے کیوں ضائع کرتے ہو. یہ دین اسلام سے جہالت کی، بیوقوفی، نادانی کی انتہا ہے. جو شریعت کی منشا کو جو نہیں سمجھتے ہیں ان کی یہ باتیں ہیں. خود بھی گمراہ، ہم بھی راہوں پہ نہیں، اوروں کو بھی گمراہ، خود بھی گمراہ اوروں کو بھی گمراہ کر گئے. اس کا مقصد نہیں پتا لوگوں کو، اس وجہ سے لوگوں کے بہاؤ میں آ جاتے ہیں. عجیب باتیں. اللہ کے نبی کا دور کا فاقہ میں نے بتایا، اس دور میں نبی ہم سے زیادہ جاننے والے، صحابہ ہم سے زیادہ جاننے والے. کیا ان کو امت کے حال پر رحم ترس نہیں تھا؟ رفائی کام وہ ہم سے زیادہ کرنے والے. کیا وہ اس زمانے میں ان کے ذہن میں بات نہیں آئی جو ہمارے یہاں ہے، اس وقت معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے؟ دوستو بزرگوں، اپنے عقل کو دین کے تابع کرنا ہے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے اسلام میں عقل کو دخل ہوتا تو موزوں کا مسح بجائے پیر کے اوپر، موزے کے اوپر کرنے کے نیچے ہوتا. گندگی کہاں لگ رہی ہے بھائیو؟ پیر کے نیچے. تو مسح کہاں کرنا چاہیے؟ پیر کے نیچے، موزوں کے نیچے. یہ اوپر کیوں مسح کرایا جا رہا ہے؟ اسی وجہ سے اسلام میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. کم از کم یہ تو حضرت ابراہیم پوچھ سکتے تھے، اے اللہ میں ذبح تو کروں گا بیٹے کو، اس کی کیا مصلحت ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پوچھ بھی سکتے تھے لیکن پوچھا نہیں. کہ سمعنا واطعنا، سننا ہے، ماننا ہے ہر حال میں، سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی، منشا کے مطابق جس وقت جو حکم. حج کا عمل سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ تو برسوں پہلے قربانی دیے گئے، اب اسی عمل کے مطابق جو کچھ انہوں نے کیا ہے، آج وہاں شیطان نظر نہیں آ رہا ہے.
صفا مروہ کیوں، طواف کیوں؟ نہیں نہیں نہیں، ان کی ادا ہے، انہوں نے کیا ہے، ان کی ادا پر ہم فدا ہیں، اسی کو شعار بنایا گیا ہے، یہی احکام ہے قیامت تک کے لیے۔ سمجھ میں آئے تب بھی کرو، نہ سمجھ میں آئے تب بھی کرو، ماننا تسلیم و رضا کا نام یہ قربانی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا، اس قربانی کا اس سیرت ابراہیم سے کیا سبق ملتا ہے کہ اب جس طرح آج میں اللہ کے نام پر جانور ذبح کر رہا ہوں، بلکہ کر دیا، فارغ ہو گیا، ضرورت پڑے تو اپنی جان کو بھی اللہ کے محبت میں قربان کرنے کو تیار، جیسے کہ میں نے واقعہ بھی بتایا کہ چونکہ میری جان، میرا مال سب کچھ دین کے لیے، کس کے لیے ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کے کامل درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تمہاری محبوب چیزیں تم اللہ کے راستے میں قربان نہ کر لو۔ کہ باسی آئی، باس رکھ کر فریج میں سڑ گیا، اب غریبوں کی یاد، اب پڑوس کی یاد آ گئی، اچھی چیزیں میرے لیے، میٹھا میٹھا سب اندر، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ ہماری حالت ہے کہ اب نفرت آ گئی تو بیکار چیزیں، اب صدقے کا مریض و مرغی، ہمارے یہاں بولتے نہیں اللہ کے نام قربان، یہ ہماری حالت ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہاں تو اپنے باپ کو بیٹے سے زیادہ محبت کس کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے قربانی اپنے بیٹے کی پیش کی ہے، تو یہ جذبہ ہو بظاہر اپنے آپ کو میں پیش کر رہا ہوں، اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنے وقت پڑے تو سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے میں تیار ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں ایمان والو قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اگر اللہ رسول کے محبت کے مقابلے میں اپنے بچے، اپنی بیوی، اپنے ماں باپ، تمہاری تجارتیں، خاندان، تمہاری دنیا کی چیزیں احب الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کی چیزیں ہیں، تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کا۔ جس عذاب میں امت مسلمہ شکار ہے عذاب کا، وہ اسی وجہ سے ہے، اسی نقصان کی وجہ سے، اسی چیزوں کی وجہ سے، انہی چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ اور رسول کے مقابلے میں ہمیں کیا ہو گئی؟ آج اپنی جان پسند ہو گئی، اپنے بیوی بچے زیادہ عزیز ہو گئے، یہ نہیں کہتے ان کو چھوڑ جاؤ۔ مصر سے، ملک شام سے چلے تھے، وادی غے ایسی جگہ چھوڑ گئے تھے جہاں کوئی آب و دانہ نہیں، اور واپس لوٹ گئے تھے شام۔ بار بار پوچھنے کے بعد کہ کیوں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں۔ کس کے نام پر چھوڑ رہے ہو؟ اشارہ صرف کہ اللہ کے نام پر۔ تو کیا کہا تھا ام ہاجرہ نے کہ جس کے نام پر چھوڑے جا رہے ہو وہ کافی ہے۔ ان جنگلات، ہم کہتے ہیں سیف جگہ اللہ ہے، نہیں، جہاں موت کی کھائی میں آدمی میں ہو، کوئی ذریعہ جینے کا نہ ہو، ایسے وقت میں بھی پالنے والا کون؟ ساری شکلیں عزت کے، ایسے وقت میں بھی ذلت مقدر کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ ساری شکلیں ذلت کے، ایسے موقع پر بھی عزت دینے والا، ساری شکلیں ناکامی کی، ایسے موقع پر کامیابی دینے والا اللہ ہے۔ یہ قربانی کا عمل سے بات مجھے اور آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں ان چیزوں کو، اور خاص طور پر جس دعا کے بارے میں نے کہا کہ ذبح کے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میرا ذبح، یہ قربانی، میری یہ قربانی، اور آگے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا بھی کس کے لیے؟ للہ رب العالمین۔ یہ تصور ہو، قربانی کے وقت نہیں آیا تو کم سے کم زیادہ وقت نہیں گزرا ہے اللہ کے لیے، اب تو نیت کریں کہ یہ سب کچھ میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہر چیز کی آدمی نفی کر سکتا ہے، اپنی ذات کی نفی کرو، اپنی انا کی نفی کرو، اپنے اسٹیٹس کی نفی کرو، اللہ تیرے دین کے مقابلے میں میری حیثیت کیا، میں کیا، کچھ نہیں، میں نہ میری تجارت کی کوئی حقیقت ہے، نہ میری زندگی کی، کچھ نہیں، ایک سانس یہ تیری کیا ہے؟ نعمت ہے، تیری دید کا ایک، تیرے دیے ہوئے نعمت کا ایک صدقہ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میری تجارت ہے، میری قوت ہے، کچھ نہیں ہے، بس تو ہے، تیرا دین ہے، بس اس کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ یہ قربانی ہے، اصل قربانی یہی ہے کہ اس قربانی کے بنا آدمی دین میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، کہ ہر موڑ پر قربانی ہے۔ دنیا کے لیے ہم کتنی قربانی دیتے ہیں، کیا اتنے قرض ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، آدمی کیسے اپنی سیٹنگ کرتا ہے، وہ بھی تو ایک قربانی ہے جو دین دنیا کے لیے دے رہا ہے صرف۔
کسی کسی قربانی دیتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، فلاں کام کے لیے، لیکن دین کے لیے نہیں۔ بس جمعہ میں کبھی نماز پڑھ لیے، رمضان میں روزے رکھ لیے، سال میں ایک دفعہ قربانی، زکوٰۃ ہے، اگر حج ہے تو اللہ توفیق دی تو حج کر لیے، ہاں زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، بس اس سے ہم زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ بھئی دنیا کے معاملے میں اتنا کر رہے ہو نا، بس کرو، نہیں اور چاہیے حضرت، اور چاہیے کہ اور کی لالچ ہر گھر میں بے برکتی کی نوست، چاہے نمازیں ختم ہو جائے، چاہے اللہ کا ڈر، چاہے حلال حرام کی پہچان ہو کا نہ ہو، چاہے میری زندگی میں تجارت میں سنت ہو کہ نہیں، میری تجارتیں کس کی شکلیں، کس کے طریقے میں ہیں، میری زندگی کس کی سیرت میں ہے، کن کے طریقے پر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ میں کامیاب ہوتا جا رہا ہوں، یہ اللہ کی رسی میرے ساتھ ڈیل ہے، جب اللہ پکڑیں گے ہوش اڑ جائے گی۔ اس وقت طاقتوں، جن مال کی بنیاد پر، جن چیزوں کی موجودہ صورت پر جو ہم اکڑ کی وجہ سے آج جو رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، دین کی طرف جس گھمنڈ کی وجہ سے آنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نہیں ہو رہی ہے، حدیث میں آتا ہے چاہے عزت کے ساتھ آؤ یا ذلیل ہو کر آؤ، اللہ ضرور لائیں گے۔ آج محتاج نہیں ہے، دین کا اللہ محتاج بنا کے لائیں گے۔ آج وقت ہے دین کو عزت کے ساتھ گلے لگاؤ، ایک وقت آئے گا ذلیل ہو کر، محتاج ہو کر دین کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ میری بات نہیں، میرے نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اپنی جانوں پر رحم کرنا ہے۔ کس پر رحم کرنا ہے؟ یہ جو مجمع ہے جسے بار بار کہہ رہے ہیں کیا مصیبت ہے، کیا جائے گا، کیا نقصان ہے، میں اہم تھا، یہی میرا سب سے بڑا اہم تھا، میں کچھ نہیں ہوں، بس تھوڑی سی زندہ لاش ہو سکتا ہوں موت کے ذریعے، یا صحت کی رگ کے ذریعے، یا عقل کی رگ کے ذریعے سے۔ اس لیے جمعہ سے زیادہ کوئی اہم نہیں، نماز سے زیادہ کوئی اہم نہیں۔ کم سے کم نماز فجر کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، جمعہ کو تو جلدی آ جاؤ۔ کیا جا رہا ہے؟ آئے تاخیر سے بھاگنا۔ بھی دیکھو مجمع کہاں ہے، کہاں گیا ہے، کدھر گیا؟ سب مصروف ہیں۔ کیا مصروفیت، کیا لے کے جانا ہے، کیا لے کے آئے تھے؟ اللہ کے لیے کچھ کڑوی گولیاں، اسے صحت سمجھ کر کھا جاؤ، قسم خدا کی بہت افاقہ ہوگا۔ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو مذاکرے میں بار بار اپنے آپ کو سمجھانے کے، اپنے دوست احباب کو پکڑ کر بھائی آ جاؤ، کچھ دیر اللہ رسول کی بات سن لو، کیا جائے گا؟ کہاں آ رہے ہیں دیکھو، کہاں جا رہے ہیں دیکھو، ہماری طرف نہیں آ رہے ہیں آپ۔ اللہ کے گھر کو جو سب سے پہلے آتا ہے، اس کی مقبولیت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ ابھی بہت سارے لوگ جن کو خطبہ بھی نہیں عربی، بہت ساروں کو تکبیر ایک رکعت، ارے وہ ایسے ادا کرنے سے نہیں ادا کرنا بہتر ہے۔ ہم کس کا حق ادا کر رہے ہیں ذرا سوچیں نہیں، سب کا حق اپنی جان سے لے کر ہر ایک کا حق برابر۔ مسئلہ اللہ کے دین کا حق کا آیا، بس جمعہ میں توفیق مل رہی ہے، بس ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، کوئی ایسا لگ رہا ہے ہم دین سے بیزار ہو چکے ہیں۔ کس سے؟ تو پھر میرے بھائیو یہ ذلت مقدر کیوں نہیں بنے گی؟ یہ عذابات، یہ بارشیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ہم بے نیاز ہیں۔ بنگلور میں اللہ کا شکر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا پچھلے حال کو یاد کرو، ان لوگوں کو دیکھ کر عبرت لو۔ یہ ساری قدرت اللہ کی ہے، اللہ منٹوں میں فیصلے کریں گے۔ اگر ان کی حالت کو دیکھ کر ابھی ہمارے اندر ڈر خوف نہیں آیا ان قربانیوں کے ذریعے سے، پھر میرے بھائیوں وہی حالت جو ان کی ہے ہماری بھی اللہ نہ کرے 100 بار ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی دلیر نہ ہو، کمزوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے میں آپ کا ایک پڑوسی ہوں، آپ کے محلے کا ایک دینی بھائی ہوں، ان باتوں کو ذرا دل میں اتارنا ہے۔ دل نہیں مانے گا، زبردستی پلاؤ تب جا کر یہ جاگے گا۔ سوتے رہو گے موت تک، سوتے سوتے بہت سارے جیسے بے ایمانی حالت میں مر رہے ہیں، ایسے ہی جینا، ایسے ہی مرنا امت کا مقدر بن جائے گا۔ اللہ جاگنے کی، اوروں کو جگانے کی اور خاص توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ دی گئی قربانیوں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اس کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے، بہت سارے جو نہیں پہنچتے ان کے لیے، اور ہماری مستورات جن کو اکثر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ پوری بات سن کر عورتوں کو پہنچائیں، اس میں جو اچھی باتیں لگیں، کچھ خاص پورا بیان اچھا ہو ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ باتیں ایسا اس میں دل کو لگنے والی ہوتے ہیں میرے آپ کے فائدے کے لیے۔ مستورات
غائبین تک پہنچانا میرے آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس ریکارڈنگ جو ماشاءاللہ مسجد نسبت مصطفیٰ کے نام سے نشر ہوتا ہے یوٹیوب پر، اسے خود بھی سنیں اور ان تک پہنچائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے اس پہ کیا کرو وہ کرو شیئر کرو، یہ نہیں کہتے، سنو عمل کرو یہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم کبھی دیکھتے نہیں اس پر کتنے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، کتنے لوگوں نے اس پر فلاں کیا ہے، اللہ کا شکر وہ کہنے بھی نہیں آتا، وہ لعنت کی چیزیں ہیں، مصیبت کی چیزیں۔ تو میرے بھائیوں ان چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے مجھے اور آپ کو، بس سنو عمل کرنا اور ان تک پہنچانا ہے۔ شیئر کرو فلاں کرو ہم نہیں، کبھی موت تک ہم نہیں کہیں گے جملے۔ مجھے اور آپ کو اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔